اس وقت اس محفل کے اندر کافی تعداد میں علماء کرام موجود ہیں، مگر اس وقت میں خود بھی اور منتظمین سب سے معذرت چاہتے ہیں کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ سب کو تھوڑا تھوڑا وقت دیا جائے۔ ہمارے پاس اس وقت جو ہماری مہمان شخصیت ہے، اہل سنت و جماعت کا عظیم سرمایہ ہے، جن پر ہم سب کو بجا طور پہ فخر ہونا چاہیے، اور آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے انتہائی باعث سعادت ہے۔ میں سب کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تشریف لاتے ہیں اہل سنت و جماعت کا ایک عظیم سرمایہ قبلہ حضرت علامہ مفتی محمد شمس الہدیٰ مصباحی صاحب۔ نعرے سے استقبال فرمائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا، قبلہ مفتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ وکفی وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء، وعلى جميع الشهداء شموس الضحى ونجوم الهدى، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المبين والفرقان المتين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق نبينا وحبيبنا الكريم، عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. ونحن على ما قال ربنا ومولانا لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين، والحمد لله رب العالمين.
عقیدت و محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور اپنی غلامی کا ثبوت دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ابھی آپ حضرات نے عزیز گرامی قدر حافظ رفاقت علی عطاری صاحب زیدہ مجدہ سے شہدائے کربلا کے کچھ احوال سماعت فرمائے۔ اور اس سے پہلے ان کے بیان کے شروع ہی میں آپ نے درود پاک سے متعلق بھی کچھ سماعت فرمایا۔ میں صرف ایک حدیث پاک بیان کر کے پھر اپنی بات آگے بڑھاؤں گا، جس حدیث پاک کو مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ نے اپنی کتاب جو تخلیق ملائکہ سے متعلق ہے، بہت ساری کتابوں کے حوالے سے اس حدیث پاک کو تحریر فرمایا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مومن مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں خدا قادر مطلق ہے، وہ ہر لفظ کے بدلے میں فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور وہ سارے فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے لیے صبح قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہتے۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت عشق میں ڈوب کر بڑی گہری تمنا ظاہر کی، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ سلام بارگاہ رسالت میں ایسا مقبول ہوا کہ میں نے ایسے ملک کا دورہ کیا جہاں اردو زبان بالکل بیچارے نہیں، لیکن اس کو زبانی پڑھتے اور خوب لطف پاتے۔ پوچھا گیا ہمیں کچھ سمجھتے ہو؟ کہا یہ نہ پوچھئے، مزہ بہت آتا ہے۔ الحمدللہ اس سلام رضا کا عربی زبان میں، وہ بھی عربی نظم میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور قاہرہ مصر کے بہت عظیم اسکالر نے، بڑے عمر دراز ڈاکٹر حسین مجیب مصری مرحوم نے اس کو ترجمہ کیا، المنظومۃ السلامیہ کے نام سے وہ چھپ بھی گیا۔ اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود و سلام عقیدت کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
انشاءاللہ الرحمن کبھی موقع رہا تو اس موضوع پر جو آج کے خوارج مختلف دور میں رہے ہیں اور مختلف لباس میں رہے ہیں، آج کے خوارج نے جو صلاۃ و سلام سے متعلق مختلف پہلوؤں پر طوفان اٹھا رکھا ہے، کہیں ندا کو لے کر کے، کہیں قیام کو لے کر کے، قیام دیکھا قیامت ان پر ٹوٹ پڑی۔ انشاءاللہ الرحمن موقع رہا تو اس پر حاصل سے گفتگو کی جائے گی۔ آج میرے بیان کا عنوان ہے شہادت، اور اس شہادت کا تعلق اس ذات سے، کسی نے اچھی بات کہی، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں۔ یہ میرا کلام نہیں ہے جو میں ابھی تلاوت کیا ہوں، اور نہ حدیث شریف ہے کہ ضعیف کہہ کر کے کوئی کنارے بھاگے، یہ قرآن عظیم کا اعلان ہے، خدائے قدوس کا حکم ہے، جو خدا کی راہ میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، انہیں مردہ نہ کہو۔ تب کیا کہیں؟ قتل کا لفظ تو بتا رہا ہے کہ مردہ ہو گئے، پھر کیا کہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے بل احیاء، اگر کہنا ہے تو احیاء کہو، ہم احیاء، وہ زندہ ہیں۔ مولا ہم نے انہیں کفنایا دفنایا، نماز جنازہ پڑھی، اور تو فرماتا ہے انہیں زندہ کہو۔ کیا زندے کو بھی قبر میں رکھا جاتا ہے؟ کیا اس کی بھی نماز جنازہ؟ خدا نے فرمایا یہ عقلی گھوڑا مت دوڑاؤ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ جو خالق موت و حیات ہے، جب وہ فرما رہا ہے تمہیں شعور نہیں ان کی زندگی کا، تو کاہیں زیادہ پس و پیش میں پڑے ہوئے؟ اس کا حکم ہے، اگر ان کے سلسلے میں کچھ الفاظ زبان پر لانا چاہتے ہو تو یہی کہو زندہ ہے۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ مفسرین تحریر فرماتے ہیں کہ رب قدیر نے جو منع فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو، کیونکہ مردہ کہنے میں بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ شہداء کی شان میں یہ لفظ استعمال کرنا گستاخی ہے۔ جس محبوب کے دم قدم سے انہیں یہ سعادت ملی، انہیں اگر کوئی مردہ کہے تو، اور وہ بھی صرف مردہ نہیں بلکہ ایک بند اور لگا دیتے۔ ایسے ہی خوارج سے ہم اپنی قوم کو آگاہ کرتے ہیں کہ بچو۔ اور اتنے ہی نہیں بلکہ پروردگار نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اے لوگوں جو راہ خدا میں شہید کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، وہ تو زندہ ہیں، انہیں رب کی بارگاہ سے رزق بھی ملتا ہے، اور رزق یہ زندوں کا حصہ ہے. ایک آیت میں زبان پر تالا لگایا گیا اور دوسری آیت میں ذہن و دماغ کو پابند کیا گیا. ذہن و دماغ جب گندا ہوتا ہے تو زبان سے گندگی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو جو مرکز خرافات ہے اسی پر پابندی لگاتی ہے. سوچنا بھی مت. شہداء یہ قابل تعظیم و احترام ہے، اور ان شہداء میں اگر کوئی خاندان نبوت سے وابستہ ہو تو اس کی شان کتنی بلند و بالا کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں. امام حکیم ترمذی نے اس روایت کو ذکر فرمایا. آقا فرماتے ہیں اہل بیتی امان لامتی، میرا کنبہ تو میری امت کے لیے باعث امن و امان ہے. اور اس خاندان نبی میں خاص طور سے وہ شہزادگان کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ناز سے جنہیں پالا، ان کی عظمتوں کو ہم کیا بیان کریں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا، اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. در درج نجف، در درج نجف، مہر برج شرف، در درج نجف، مہر برج شرف، رنگ بوئے شہادت پہ لاکھوں سلام. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنہ جنہوں نے اقتدار کی خاطر نہیں، دنیاوی وجاہت کی خاطر نہیں، یہ وجاہت کیا کم تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہاذان ابنایا و ابن بنتی، یہ میرے دونوں شہزادے، میری بیٹی کے شہزادے. اس سے بڑھ کر کے اور کون سی عظمت چاہیے. کتب تاریخ شاہد ہے. تاریخ طبری اٹھا کے دیکھیے، تاریخ کامل دیکھیے، ابن اصیل کی بدایہ و نہایہ دیکھیے، کتب حدیث کی شروح دیکھیے. اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے یزید سے
مقابلے کا قدم بڑھایا اور یزید کو اس کے گندے کرتوت سے روکنے کی جدوجہد کی کہ ایسا نہ ہو الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو اپنے بادشاہی کے نقش قدم پر قوم چلتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے نانا جان کے مذہب کو یہ مسخ کر کے پیش کر دے۔ کون سی گندگی تھی، کون سی قباحت ایسی تھی جو یزید میں پائی نہیں جاتی۔ اسی لیے ائمہ دین نے اپنی اپنی زبانوں میں اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جو اس کی گندگی کی طرف اشارہ ہی نہیں بلکہ صراحت، وہ یزید پلید ہو یا اس جیسا اور کوئی لفظ۔ وقت کے جلیل القدر محدث علامہ بدر الدین عینی رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں ایو منقبت کانت لیزید وحالہ مشہور، یزید کے اندر کون سی خوبی تھی، اس کے حالات تو مشہور ہیں، اس کے زمانے سے لے کر بعد میں بھی وہ شعرا رہا، آیا راچے بیاں، کون سا کمال وہ اپنے اندر رکھتا تھا؟ بس یہی صرف ایک معاملہ ہے کہ کاتب الوحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لڑکا تھا، اور وہ لڑکا تھا مگر کلنک کا داغ تھا۔ یہ تو صحابی رسول تھے، نبی کا بیٹا بھی گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، تو اگر یہ ایک صحابی کا بیٹا ہے اور اپنے اندر دنیا بھر کی خرافات اگر رکھتا ہے تو کون سی منقبت اس کے اندر ہے، کون سی؟ ائمہ اربعہ امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر کے امام احمد بن حنبل تک، یہ سارے ائمہ مجتہدین متفق ہیں کہ وہ فاسق و فاجر تھا، ملعون تھا، بلکہ امام احمد بن حنبل نے تو اس کی تکفیر تک کی ہے کہ وہ کافر، مگر اس کے فسق و فجور میں کسی نے اختلاف نہیں کیا ان ائمہ مجتہدین میں سے۔ ہاں اگر اختلاف ہوا تو خوارج کو، ہاں وہ پکار اٹھے کہ یزید امیر المؤمنین، معاذ اللہ، یزید وہ تو اسلام کا بدل عظیم، وہ اسلام کو قوت پہنچانے والا، اللہ اکبر۔ اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خاندان بنو امیہ ہی کی عظیم شخصیت جنہیں خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے، حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی مجلس میں کسی نے یزید کا ذکر آیا تو امیر المومنین کہہ دیا، باوجود ہے کہ وہ خاندان بنو امیہ ہی سے ہیں، طیش میں آ گئے، فرمایا خبردار، آئندہ اگر کوئی بھی یزید کو امیر المومنین کہے گا تو اس کی سزا ہے 20 کوڑے، اور اس نے جس نے کہا اس کو بھی 20 کوڑے ابھی لگائے جائیں۔ آج بھی کوئی عمر ابن عبدالعزیز ہوتا تو یہ خوارج سمجھتے کہ کیا سزا مل رہی۔ حضرت امام قسطلانی بخاری شریف کی شرح
ارشاد الساری میں تحریر فرماتے ہیں نحن لا نتوقف فی شانہ بل فی ایمانہ لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ واعوانہ. ہم یزید کے معاملے میں کوئی توقف نہیں کرتے. وہ گندا تھا، فاسق و فاجر تھا، بدکار تھا، اس میں ہم کوئی توقف نہیں کرتے، بس اس کے ایمان کے بارے میں توقف کرتے ہیں. اور توقف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں. توقف کا مطلب یہ کہ ہم اسے نہ کافر کہتے ہیں نہ مسلمان کہتے ہیں. یہ مطلب ہے توقف کا، کف لسان کا یہ مطلب. اور بعض لوگ سمجھ گئے کف لسان کا مطلب کافر نہیں کہتے. یہ مطلب نہیں. یہ وقت کے جلیل القدر محدثین ائمہ دین یہ اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں. اور خارجی صاحب بول رہے ہیں کیا؟ ارے یہ دیکھتے نہیں ہیں یہ کتنی اہم شخصیت ہے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. وہ فرماتے ہیں میں نے یزید کو شراب پیتے نہیں دیکھا، یزید کو شراب پیتے نہیں دیکھا. اوہ بہت بڑی منقبت ان کو ملی. ڈوبتے کو تنکے کا ساتھ. آپ خود سوچو آپ کے معاشرے میں بھی شرابی اگر اپنے استاذ کو دیکھتا ہے، اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، اپنے کنبے قبیلے کے کسی بزرگ کو دیکھتا ہے تو چھپ جاتا ہے، نہیں سامنے. حضرت محمد بن حنفیہ مولائے کائنات کے وہ نور نظر، ان کے سامنے مجال کہاں. تو اگر انہوں نے اپنے دیکھنے کی نفی کی تو اس سے کون سی خوبی ثابت ہو گئی، کون سا کمال ثابت ہو گیا؟ کیا خبریں متواتر اس بات کی شہادت نہیں دے رہی ہیں کہ ایک نہیں سینکڑوں نے اسے علل اعلان شراب پیتے ہوئے دیکھا، بدمستی کے عالم میں دیکھا، خرافات و واہیات میں لگا ہوا اسے دیکھا. اور یہ بہت بڑی دلیل ڈھونڈ کر کے لائے تو بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کرنے لگے. ہاں چونکہ بخاری شریف تو حدیث کی اتنی معیاری کتاب ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب وہ صحیح البخاری ہے. اگر اس سے دلیل پیش کر دیں گے تو کون اس کو کاٹ سکتا ہے؟ اگر دلیل بھی تو ہو، وہ تو علیل بھی نہیں ہے. پیش کیا تو کیا پیش کیا؟ کہا یہ بخاری شریف میں ہے، ہمارے پروفٹ نے فرمایا ہے اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لهم. میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ آور ہوگا اس کی مغفرت کی بشارت ہے. اور یزید نے حملہ کیا قسطنطنیہ، اس لیے وہ تو مغفور مرحوم ہو گیا. اب کہیں اس کو آپ لوگ برا بھلا کہتے ہیں. ہم نے کہا خوب آپ نے دلیل پیش کی. صحیح کہا ہمارے ایک بزرگ عالم نے کہ یہ بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پیش کر رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تھے سلم پہ مسلم کی باری نہ آئی. سلم کے معنی سیڑھی، تھے سلم پہ مسلم کی باری نہ آئی، بخار آیا ان کو بخاری نہ آئی. بہت بڑی تیر مار دیا. اے دیکھو یزید کے مغفرت کی بشارت ہے، خبردار اسے برا بھلا نہ کہا جائے، بڑی اہمیت کا حامل ہے. ہم نے کہا میاں جی وہ ایسا تیسا کلام نہیں ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی زبان حق ترجمان سے نکلا ہوا لفظ ہے جو وحی ربانی ہے. ایک ایک لفظ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ذرا لفظ پہ تھوڑا سا بھی غور کر لیا ہوتا. میرے آقا نے فرمایا اول جیش، پہلا لشکر.
تاریخ کی کتابیں اٹھائیے، سب سے پہلا حملہ جو مدینہ قیصر پر ہوا وہ سن 8 ہجری میں ہوا، جسے غزوہ موتا کہا جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے تو پہلے لشکر کے لیے یہ بشارت دی ہے، تو وہ تو غزوہ موتا کے ان مجاہدین کے لیے، ان غازیوں کے لیے یہ بشارت ہے جس وقت یزید شکم مادر نہیں، سلم پیدر میں بھی نہیں۔ اور دوسرا حملہ مدینہ قیصر پر سن 16 ہجری میں فاروق اعظم کے عہد خلافت میں ہوا، اس وقت بھی یہ دور تک نظر نہیں آ رہا۔ اور تیسرا حملہ سن 32 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہوا، اس وقت میاں جی 4-5 سال کے تھے، قاعدے سے چلنے کا بھی شعور نہیں تھا، یہ غزوے میں کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سن 42 ہجری میں غزوہ ہوا، سن 42 ہجری میں مدینہ قیصر پر حملہ ہوا، جس کی قیادت حضرت بسر بن عطاس صحابی رسول فرمائے، اس وقت بھی اس کا کوئی معاملہ نہیں۔ اس کے بعد سن 46 میں حملہ ہوا، جو حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید سیف اللہ ان کے شہزادے کی قیادت میں، اور سن 50 ہجری میں حضرت سفیان بن عوف کی قیادت میں حملہ ہوا، تو انہوں نے یزید کو بھی کہا، کیونکہ اس لائق تھا کہ اب جائے، کہا کہ چلو غزوے میں، لڑائی میں چلنا ہے۔ تو بڑی گرانی محسوس کیا، لگتا تھا جیسے عورت کسی حالت میں ہوتی ہے تو بڑی گرانی ہوتی ہے اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، ایسی ہی گرانی، اس سے بڑھ کر کے گرانی اس نے محسوس کیا اور نہ گیا۔ اس کے بعد پھر 52 میں، 56 میں، 55 میں کئی حملے ہوئے، مگر اے لوگوں، میرے آقا نے تو فرما دیا اول جیش من امتی، مارا گھٹنا پھوٹا سر، کہاں پہلا حملہ اور کہاں یزید پلید، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، کوئی تعلق نہیں، کوئی رابطہ نہیں، مگر خارجی نے جوڑ پوڑ کر کے پیش کر دیا۔ اور سنو، یہ تو میں نے ایک پہلو بیان کیا، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اول جیش من امتی، علماء شاہد ہیں، امتی کی اضافت تشریفی، اللہ اکبر۔ کعبہ کو بیت اللہ کہا گیا، شرافت، ناقۃ اللہ، شرافت، ورنہ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی ملکیت، لیکن شرافت یہ اضافت اپنے اندر لیے ہوئے ہے، وہ میری معزز امت، وہ میری کرامت والی امت۔ یہ یزید، یہ منہ اور مسور کی دال، خارجیوں نے اتنا بھی دیکھ لیا ہوتا تو یہ قدم نہ اٹھاتے۔ اور آگے سنو، میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ اول جیش من امتی یغزونا، یغزونا، عربی لینگویج اگر نہیں معلوم ہے خارجیوں کو تو پہلے پڑھنا چاہیے۔ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ سریہ کسے کہتے ہیں؟ محدثین نے جب تشریح کیا تو اسی تشریح میں اس کا پتہ گول ہو گیا۔ غزوہ تو اسے کہتے ہیں کہ آقائے دو جہاں بنفس نفیس اس لشکر میں جل مگر ہو۔ یہ تو خود ہی اشارہ کر رہا ہے غزوہ موتا کی طرف، کہاں یہ اور کہاں وہ۔ اور سنو، میرے آقا کا ایک ایک لفظ تھوڑا سا غور تو کرتے جاؤ۔ اول جیش من امتی یغزون مدینۃ
قیصر، مدینۃ قیصر، قیصر کے شہر کا. یہ کہاں میرے آقا نے فرمایا کہ قسطنطنیہ پر؟ یہ قسطنطنیہ کہاں سے نکالی؟ مدینہ قیصر، قیصر کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر مراد لیتے ہیں تو بادشاہ کا دارالحکومت مراد ہوتا ہے. اور اس وقت قیصر کا دارالحکومت کیا تھا؟ شہر حمص، قسطنطنیہ نہیں. تو یہ تو شہر حمص کے حملے کرنے والے کے لیے بشارت ہے. قسطنطنیہ کہاں سے نکل آیا؟ پھر آگے دیکھو، میرے آقا فرماتے ہیں اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لهم. کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے مغفرت ہے، یعنی اس کے بعد نماز پڑھنا سب چھوڑ دے، روزہ رکھنا چھوڑ دے، برائیوں میں لگ جائے، مغفرت ہوئی ہے. کیا خوب سمجھا بخاری شریف کی حدیث. کم سے کم جامع ترمذی کی اسی روایت کو دیکھ لیا ہوتا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا. دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں اور سلام کرتے، مصافحہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے الگ ہونے سے پہلے ہی پہلے. کیا مطلب ہے؟ مصافحہ ابھی ہو جائے گا، اس کے بعد نماز فجر گول کر دینا. کیا مغفرت تو ہو گئی ہے؟ رات دو نہیں، ہم تو کئی مسلمان سے مل کر کے آئے ہیں، ایک مغفرت نہیں، مغفرت کا تو پٹارا لے کے ہم آ گئے. اب کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی دیوانہ ہی سمجھے گا. میرے آقا نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا جنت میں داخل ہو گیا. تو اب کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی؟ یہی مطلب ہے. محدثین کے کلمات دیکھیے، فرماتے ہیں جب وہ اہل مغفرت سے ہوگا تب نہ اس بشارت کا مستحق ہوگا. کیا مغفرت کا اہل وہی ہے جو خاندان نبوت کو بے دردی کے ساتھ تہے دیکھ کروا دے؟ کیا مغفرت والا وہی ہے جو کھلے عام شراب پیے، زناکاری میں مبتلا ہو، بدقماشی جس کا شعار بن جائے؟ اتنے ہی نہیں بلکہ محدثین کرام تو حدیث کو سمجھنے کے لیے ضابطے بھی بیان کرتے ہیں. الاحادیث یفسر بعضها بعضا. اگر حدیث سمجھنا ہے تو بہت زیادہ چھان بین کی ضرورت ہے. حدیث شریف کی ایک ہی کتاب نہیں ہے لے کے اڑ پڑو. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میرے آقا نے جو یہ بشارت دی ہے یہ اس لشکر کے لیے دی ہے جو بحری راستے سے مدینہ قیصر پر حملہ کرے، سمندری راستے سے، من طریق البحری. اور سمندری راستے سے جو پہلا حملہ ہوا اس کی قیادت فرما رہے تھے حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ، صحابی رسول جن کا مزار پرانوار قاہرہ میں مصر میں موجود ہے. الحمدللہ زیارت کا شرف ہے. بتائیے کہاں یہ اور کہاں وہ، اتنا زیادہ کھینچ تان کے لائے. اور سنو، صحائح ستہ میں سے ایک کتاب بھی ہے ابو داؤد شریف، اس میں تو صراحت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ وہ لشکر جو حملہ آور ہوا مدینہ قیصر پر اس کی قیادت تو فرما رہے تھے حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید. اور یہ سن 4647 ہجری سے پہلے کا معاملہ ہے. اور یزید نے جو حملہ کیا یا حملے میں شریک رہا وہ سن 50 ہجری سے لے کر 55 کے اندر کسی لڑائی میں ہو گیا، چاہے وہ کمانڈر بن کے گیا تھا یا ایک فوجی کی حیثیت سے گیا تھا. لیکن ہرگز مصطفیٰ جامع رحمت کے اس فرمان کو مروڑ کے نہ پیش کیا جائے
میرے آقا کے اس فرمان میں خارجیوں کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارت کے اگر حقدار ہے تو یہ سنو، مشہور حدیث پاک ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن و حسین تو یہ جنتی جوانوں کے بیشمہ ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میں آخر میں خارجیوں کا ایک پوائنٹ اور ذکر کر کے پھر اپنی بات ختم کروں، اور ہمارے بھولے بھالے عوام فوراً تردد پڑ جاتا، ہاں بات تو ہے کچھ۔ میرے آقا نے اسی لیے منع فرمایا ہے عوام کو خاص طور سے کہ غیروں کی مجلس میں نہ جاؤ، ان کے لٹریچر نہ پڑھو۔ سُمِّ القلب قلبا لتقلبی، یہ دل کا نام جو قلب رکھا گیا نا الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، اسی لیے فرمایا گیا میرے آقا وہ غیر داں تھے، انہیں خوب معلوم تھا کہ اگر عام لوگوں کی مجلسوں میں جانے کی اجازت ہو جائے تو پھر مذہب اسلام تو مسخ ہو کے رہ جائے گا، بڑی سختی سے منع فرمایا۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں نا کہ وہ ذرا انگلش بولنا شروع کیا نا، یہ نہیں کہ کیا بیان کریں، بس شروع کیا تو ہمارا نوجوان جو طبقہ وہ تو سمجھنے لگا کہ بس کوئی اسلام کی اہم بات پیش کر دیا۔ اگر کوئی عرب کا شیخ آ گیا تب تو شیخ تو پھر اپنی دیکھ، وہ اگر انگلش بھی بولنے لگا نا تو ہمارا جوان طبقہ سمجھا بس اصل اسلام لے کر کے آ گئے۔ مگر اے میرے نوجوانوں، منخوب بھی شناسم پیران پاک صاحب، بہت سارے شیوخ سے ملاقاتیں رہی ہیں، مہینہ مہینہ بھر رہی ہیں، خوب دیکھا۔ میں یہ نہیں کہتا، الحمدللہ آج بھی بلاد عرب میں اہل سنت و جماعت کے عظیم مفکرین، عظیم علماء موجود ہیں، لیکن بہت سارے ایسے آتے ہیں انگلش بولنے لگے، ہمارے نوجوان سمجھے بس اسلام تو وہیں سے آیا ہے۔ وہ یہی خیال شاید رہا ہوگا ان خارجیوں کا بھی کہ یزید تو وہاں کا رہنے والا ہے، نسبت بڑی اونچی ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، جو بات کہی جا رہی ہے اس پر ذرا دھیان دو، یہ نہ دیکھو کون بول رہا ہے۔ دیوار پر بھی نصیحت ملے تو اس کو لے لو۔ خارجیوں نے ایک پلندہ یہ چھوڑا، دیکھو ایسا ہے نا، بخاری شریف میں یہ روایت ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خطاب کر کے فرماتے، بلکہ اپنی نور نظر لخت جگر سیدہ فاطمہ کو خطاب کر کے فرماتے انی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا ہوں، اپنی اپنی دیکھو۔ کہا دیکھو نبی نے فرما دیا ہے، بلا وجہ آپ لوگ جو ہے امام حسین کی دہائی دیتے ہو اور شہداء کی دہائی اور اولیاء کی دہائی اور فلاں کو پکارتے ہو، ڈھگا کو پکارتے ہیں، کیا ہے مسلمان تم ہو تو یہ اپنے نبی کا فرمان تو دیکھو۔ ہمارا نوجوان بھائی سنا، کہا ہاں بھائی حدیث شریف پیش کر، حوالے کے ساتھ پیش کر، حوالے کے ساتھ، صفحے کے ساتھ اور سطر کے ساتھ۔ کچھ ٹی وی پر آتے ہیں نا ایرے غیرے نتھو خیرے، چند آیتیں پیش کیا یہ فلاں پارے میں اور فلاں سورت اور آیت نمبر فلاں ہے، اس کے بعد کیا بیان کیا، الامان والحفیظ، بھارے بہت اچھا بیان، بہت اچھا بیان کیا، بڑی پوائنٹ کی بات۔ اور ویسے ہی خرافاتیوں نے بیان دے دیا، کیونکہ جو دل میں بات رہتی نکل آتی ہے۔ ایک موقع پر کہہ گیا یزید رضی اللہ عنہ، استغفر اللہ، مسلمانوں
اگر میری بات یہ اردو والی نہیں سمجھ پاتے ہو تو اپنے کسی بھائی سے پوچھ لینا میں کیا کہہ کے جا رہا ہوں. خدا کے واسطے اپنے ایمان کی حفاظت کرو. ائمہ دین تصریح فرماتے ہیں کہ خدائے قدوس کے ساتھ لفظ استعمال کیا تھا عز و جل. اللہ تعالی، اللہ سبحانہ، یہ لفظ کسی کے لیے نہیں استعمال کیا جائے گا چاہے وہ کتنے ہی مقرب نبی کیوں نہ. فرماتے ہیں سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ محمد عز و جل، مع انہ کان عظیما و جلیلا، وہ تو بہت عظیم تھے، بہت جلیل تھے، مگر یہ لفظ نہیں استعمال کیا. ایسے ہی علیہ السلام کا لفظ یہ انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، فرشتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کوئی کتنے ہی بڑا برگزیدہ کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، علیہ السلام کا لفظ اس کے لیے نہیں استعمال ہوتا. یہ انبیاء اور ملائکہ کے لیے مختص. ایسے ہی رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ یہ ہر اتھو بتھو جمن جبراتی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بڑا محترم اور بڑا اہمیت والا جملہ ہے. یہ صحابہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تابعین کے لیے استعمال ہو، اور ائمہ دین و مجتہدین جو اونچی حیثیت والے ہیں ان کے لیے خدا اعلان فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. یہ لفظ ان کے لیے جن کے دل میں خدا کی خشیت ہے، خوف خدا ہے. یزید خوف خدا ہوتا تو خدا کے چہیتے محبوب کے محبوبوں کو اس طریقے سے بے دردی سے قتل کرواتا، اور اس کے لیے رضی اللہ عنہ کا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بخاری اور مسلم کی وہ روایت پیش کیا کہ آقا نے فرمایا کہ میں کچھ نفع نہیں دیتا. نوجوانوں، میں نے کہا میں محدثین و مفسرین کی بات نہیں پیش کرتا ہوں، صرف آقا کے ارشادی کو ذرا غور سے سنیں. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ من اللہ شیء. من اللہ کا مطلب ہے اللہ کے مقابل میں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا. خدا کے مقابل میں کس میں مجال ہے کچھ کر سکے؟ ایک ذرہ بھی کوئی ادھر سے ادھر کر سکتا ہے خدا کے مقابل میں؟ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. خدا کی مشیت کے بغیر کوئی ملک مقرب ہو، رسول اولی العزم سے ہو، کوئی بھی ایک بال بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے خدا کے مقابل. لیکن خدائے قدوس اگر اذن دے دے، اجازت عطا فرما دے، تو پھر شان کریمی تو یہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ پکارا جائے گا محمد احمد، تو جو اس نام کے ہوں گے کھڑے ہو جائے گا، فرمائے گا سب بلا حساب جنت میں جاؤ. میرے آقا کو جب اذن ملا تو یہ شان ہو گئی کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں، حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، میرے آقا کے ادنا اشارے پر کروڑوں بلا حساب جنت میں داخل کر دیں. واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا. اسی لیے تو امام عشق و محبت پکار اٹھا، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب کی مدد فرمائے تاکہ دعا کی جائے کہ کسی دوست نے کچھ پڑھ کے لے آئے، قرآن پاک پڑھ کے لے آنا تو دعا سے پہلے صرف
دو شعر صلاۃ و سلام پہ صرف سلام کھڑے ہو کے پاٹ کے بیٹھ کے دعا کریں کوئی نہیں سیدہ زاہدہ طیبہ جان احمد کی رات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام اے خدا کے پیارے رسول یہ سلام آج قبول الصلاة والسلام سارے دوست تشریف رکھنا دعا کریں تشریف رکھو اول آپ درود بھی پڑھ لو اور بسم اللہ کے الحمد للہ آمین الفاتحہ درود پاک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین ملکہ بادشاہ بندہ نوازا کریمہ کارسازا جو کچھ بھی قرآن عظیم کی صورتوں کی تلاوتیں ہوئی ہیں مولا درود پاک پڑھا گیا ہے ذکر خیر ہوا ہے مولا یہ کھانا جو حاضر ہے اس سب کا وہ اجر و ثواب جو تیری شان کرم کے لائق ہے عطا فرما مولا یہ سارا اجر و ثواب ہم غلاموں کی جانب سے تیرے محبوب کی بارگاہ میں تحفتاً حاضر قبول فرما مولا قدیر تیرے محبوب کے صدقے میں تمام انبیاء کرام رسولان عظام صحابہ کرام صحابیات عظام اولاد مقدسات بنات طاہرات ازواج مطہرات سب کی بارگاہوں میں نظر ہے مولا قبول فرما مولا خصوصیت کے ساتھ شہدائے کرب و بلا کی ارواح طیبات کو نظر ہے مولا قدیر ہمارے جتنے بھائی بھی یہاں اس پروگرام میں حاضر ہیں یا ہماری بہنیں حاضر ہیں مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما مولا قدیر تو عالم الغیب والشہادہ ہے ہمارے یہ بھائی جو کچھ بھی اپنے دلوں میں نیک اور جائز تمنائیں رکھتے ہیں مولا
تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ مولا قدیر ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے پریشان حال بھائیوں کی پریشانیوں کو دفع فرما۔ مولا قدیر مسلمانان عالم پر فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ مولا کائنات مسلمانان عالم کی جان مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ایمان و عمل کی حفاظت فرما۔ مولا قدیر ہم سب کو مذہب حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے، اسی مذہب حق پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر۔ مولا قدیر ہمارے جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں تو علیم و خبیر ہے مولا، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا ہم گنہگار ہیں، سیہکار ہیں، بدکار ہیں، مگر تیرے محبوب سے نسبت رکھتے ہیں مولا، اس نسبت کی لاج رکھ۔ مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله۔